کہتے ہیں کہ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، والدین ہم سے راضی ہیں، رشتہ دار ہم سے راضی ہیں. وہ بہن تھی غالباً جنہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ شوہر اپنے والدین کی خدمت میں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں بہترین ہیں، دینداری کا معاملہ ہے. وہ خود بھی ایسی پریکٹسز میں ہیں. ماشاءاللہ. ان کی طرف سے بھی بظاہر جو انہوں نے میسج میں لکھا کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہے. کسی کے دل میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. بچے بھی اسی طرح سے عمل پیرا ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ سارے معاملات جو بڑوں کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ فلمز دیکھنا، موویز دیکھنا اس طرح. لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں؟ اللہ اکبر. یہ ضروری نہیں ہے ہاں جی کہ اگر تھوڑی سی ازمائش اللہ کی طرف سے آئے تو وہ یقیناً 100% اللہ ناراض ہو تو پھر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس اشد ابتلاء. جی. اللہ کے نبی سب سے کڑا امتحان دنیا میں اللہ کس کا لیتا ہے؟ جی. تو آپ نے فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اللہ کے نبی کا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول کا ہوتا ہے. تو اللہ آپ نے اس تعلق کی بنیاد پر پھر درجات بھی سب سے زیادہ بلند ان کو دیتا ہے. تو دنیا میں امتحان بھی انبیاء کا سب سے مشکل ہوتا ہے. اور پھر جتنا کوئی ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان تھوڑا سخت لیتا ہے. اللہ اکبر. جیسے دنیا میں نہیں ہوتا کہ استاد جو بچہ لائق ہونا اس کا امتحان تھوڑا سخت لیتے ہیں. اور جو تھوڑا سا ڈھیلا ڈالا ہو کہتے کوئی رزق کو نکالو. جی. تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو چونکہ درجات زیادہ دینے ہیں، ان کو اجر و ثواب زیادہ دینا ہے، نعمتوں سے زیادہ نوازنا ہے، تو ان کا امتحان بھی تھوڑا سخت لیتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ ہر وقت گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہو تو ہوتا ہے. نہیں، اللہ اپنے مومن بندوں کے بھی امتحان لیتا ہے. جی ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے ہم ضرور امتحان لیں گے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کو. اللہ کہ جو اللہ کے ساتھ جتنا تعلق زیادہ رکھتا ہے اللہ اس کے امتحان لیتا ہے تاکہ وہ امتحانوں میں پاس ہو اور پھر اللہ کی لازوال نعمتیں اس کو ملیں. آمین. تو ان کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے. جی. جو نیک اعمال اطاعت والے کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں تو انشاءاللہ یہ سخت وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کی ایسی رحمتیں آئیں گی، ایسی برکتیں آئیں گی کہ یہ پھر مسکرائیں گے کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے. پھر یہ ہمیں میسج کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ اب یہ بھی بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور میری بہن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری بہن دل چھوٹا نہ کریں، محبت کا مزید مظاہرہ کریں. اور اللہ رب العزت کوئی بھی چیز رکھتا نہیں ہے، جب وہ لوٹاتا ہے تو کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے. تو آپ اس محبت کو بڑھا دیں، دیکھیں پھر، اور اللہ تعالیٰ آسان کرے. اللہ کا ایک اور وعدہ بھی سر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اس صورت میں 2 دفعہ اللہ نے کہا تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں تنگی کا لفظ ایک ہی دفعہ آیا ہے اور آسانی کا 2 سٹائل سے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب تنگی کو مشکل دیتا ہے تو آسانیاں ڈبل دیتا ہے. یس. تو مشکل وقت کے ساتھ جب آپ صبر اور حوصلہ کرتے ہیں گزر جائے گا تو ڈبل اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آئیں گی. آپ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ.